عیسائیوں کی رہبانیت ہے، یہ عیسائیوں کے ہاں رہبانیت ہے کہ جنگلوں میں چڑھ جاؤ، پہاڑوں میں چڑھ جاؤ، آبادیوں کو چھوڑ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حضرت عثمان آ کر درخواست کرتے ہیں کہ میں عورتوں سے کنارہ کشی کرنا چاہتا ہوں، میں عورتوں سے علیحدہ ہو کر صرف یاد الہی میں لگا رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی اس کو اجازت نہیں دیتے اور کہتے ہیں عثمان کیا تمہارا اس چیز پر ایمان نہیں جس پر محمد رسول اللہ کا ایمان ہے؟ میری بیویاں ہیں، میں شادیاں کرتا ہوں، میں ان کے حق ادا کرتا ہوں، میں اللہ کو بھی یاد کرتا ہوں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتے ہیں، حضرت عائشہ سے سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی کی عبادت کے بارے میں۔ حضرت عائشہ دن و رات کے اعمال صحابہ کرام کو بتاتی ہیں۔ اب وہ تین صحابہ کہتے ہیں یہ تو نبی ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، ہم تو عام مسلمان ہیں، ہمیں تو نبی سے بڑھ کر کچھ کرنا چاہیے۔ ایک نے کہا میں ساری عمر شادی نہیں کروں گا، نہ شادی ہوگی، نہ بچے ہوں گے، نہ دنیا کا جھنجٹ ہوگا، اللہ اللہ ہی لگا رہوں گا۔ دوسرے نے کہا میں افطاری نہیں کروں گا، میں قیام ہی کرتا رہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر لوٹے، حضرت عائشہ نے قصہ سنایا، اللہ کے نبی باہر گئے، ان تینوں کو پکڑا اور کہا میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، سب سے زیادہ اللہ کی معرفت بھی مجھے، اللہ کا ڈر بھی میرے اندر۔ سنو میں نے شادی بھی کی ہے، میں بیویوں کے حق بھی ادا کرتا ہوں، میں قیام بھی کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطاری بھی کرتا ہوں۔ من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت کو چھوڑا وہ میرے سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ اور یہاں تعلیم یہ ہے کہ اگر لوگوں کی اصلاح مقصود نہ ہوتی تو پہاڑ کی غاروں میں بیٹھ کر وہاں پر بیٹھ کر ضربے لگاتے اور وہاں پر بیٹھ کے ذکر اذکار کرتے۔ یہ دین محمد رسول اللہ کا دین نہیں ہے۔ اس دین کے اندر معاشرے میں رہ کر اللہ کی عبادت کرنی ہے، معاشرے میں رہ کر اللہ کو یاد کرنا ہے۔ ایک ایک عمل معاشرے میں رہتے ہوئے، وہ تجارت ہو، وہ کاروبار ہو، وہ بیویوں کا حق ادا کرنا ہو، وہ دنیا کے معاملات ہو، جب سنت رسول کے مطابق ہوگا تو آپ کی یہ ساری زندگی اللہ کے ہاں عبادت بن جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہو، ان کا حق ادا کرتے ہو، اس پر بھی اللہ تمہیں اجر دیتا ہے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی یہ کیا عجیب بات ہے، یہ تو خالص ہمارا ذاتی مسئلہ ہے، نفسانی خواہش ہے، اس پہ بھی ثواب ملتا ہے؟ کہا ہاں اس پہ بھی ملتا ہے۔ کہا کیوں، وہ کیسے؟ کہا اگر تم اپنی بیویوں کو چھوڑ کر حرام کاری کرو گے تو کیا تمہیں اللہ گناہ نہیں دے گا؟ کہا دے گا۔ کہا جب غیر پر دیکھنے پر گناہ ملتا ہے تو اپنی حلال جگہ کو استعمال کرنے پر اللہ تمہیں اجر بھی دیتا ہے۔ یہ دین محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر یہودیوں نے اعتراض کیا تھا کیا عجیب دین تمہارا نبی لے کر آیا ہے کہ تمہیں استنجے کرنے کے طریقے بھی سکھاتا ہے۔ اس دین کے اندر کوئی ایک مسئلہ ایسا نہیں جس کو اسلام نے پیاسا چھوڑا ہو، بیان نہ کیا ہو۔ صفحہ 61 ہے، امام ربانی کا دل بڑی جلدی نرم ہونے والا اور اللہ والوں کے نشان قدم پر جان نثار کرنے والا دل بھر آیا جب آپ نے اللہ کی قدوسی یادگار کی زیارت کو خانقاہ میں قدم رکھا۔ آپ شان کبریائی کا نظارہ کر رہے تھے کہ وہ قطب العالم کی پاک عبادت گاہ جس میں رحمت خدا مندی برسا کرتی تھی دن رات، جہاں شیخ الشیوخ کی اپنی اللہ جل شانوں کے سامنے ناک اور پیشانی رگڑی جاتی تھی، آج کس درجہ بری حالت کے اندر پڑی ہے۔ یہاں کسی زمانے میں حق کے نعرے اور ذکر کی دل آویز آوازوں سے دیواریں گونجتی تھی۔ رشید احمد گنگوہی امداد اللہ کے مرنے کے بعد اس کی خانقاہ میں آئے جو بالکل بنجر بے آباد ہو گئی تھی۔ کہا کتنے ہی پیارے دن تھے جب یہاں پر ہا کے نعرے گونجتے تھے اور ان آوازوں سے دل خوش ہوتا تھا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر ہا کے نعرے گونجے؟ اللہ کے لیے سوچئے، اللہ کی شریعت کو سامنے رکھیے، اور پھر ان لوگوں کو جن کو بڑے بڑے بزرگوں کے القاب دے کر ہمارے سامنے پیش کیا گیا، ان کے ملفوظات کو اٹھائیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق پیش کیجیے۔ کیا اللہ کے نبی نے کبھی اور اللہ کے نبی کے صحابہ نے کبھی ہا کے نعرے لگائے؟ اگر لگائے تو دین، اور اگر نہیں لگائے تو یہ اللہ کے نبی کے دین میں اضافہ ہے۔ یہ بدعت ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر اپنی امت کو روکتے رہے۔ کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہے۔ ذکر بھی اسی طریقے پر ہوگا جس طریقے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔
نماز بھی اسی طریقے پر ہوگی جس طریقے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. اور آج یہ جگہ مچھر مکھی پسو مکڑا اور ان کی بنبناہٹ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. جس جگہ واصل باللہ سید المشائخ کا وہ نورانی مسلح بچھا کرتا تھا جس کو ہاتھ لگ جانا بھی دنیا اپنے لیے نجات کا سبب سمجھتی تھی، آج وہاں گدھا بندھا ہوا ہے. اب اس جملے میں دو باتوں پر غور کیجئے. واصل باللہ سید المشائخ، سمجھتے ہیں کبھی واصل باللہ کیا معنی ہے اس کا؟ آپ نے اکثر سنا ہوگا فلاں حضرت کا وصال ہو گیا، سنا ہے نا؟ یہ واصل باللہ وصال قرآن و حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، صوفیہ کے الفاظ ہیں. کیا مطلب؟ ان کے عقیدے کے مطابق ہر چیز اللہ سے نکلی ہے نا. وہ جھوٹی من گڑت روایت ہے کنتو کنزن مخفیا، اللہ کہتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر میں نے اپنا آپ ظاہر کرنا چاہا تو میں دنیا میں جو کچھ ہے ان سب کے روپ کے اندر اللہ ہے. یہی عقیدہ وحدت الوجود ہے نا، ہر چیز میں اللہ ہے. تو اللہ سے اصل میں سب نکلے ہیں. جب انسان مر جاتا ہے واپس اللہ میں وصال کرتا ہے. آپ لکھتے ہیں نا آپ کا خط موصول ہوا، کیا مطلب؟ آپ کا خط مجھ تک پہنچ گیا، میں نے وصول کر لیا. کہا یہ حضرت کا وصال ہو گیا، کیا مطلب؟ یہ مرنے کے بعد چونکہ اللہ میں سے ہر چیز نکلی ہے اور یہ واپس واصل باللہ ہو گئے، واپس اللہ میں داخل ہو گئے. ابو جہل نے آ کر کہا تھا صف لنا ربک، اپنے رب کی صفات تو بیان کیجئے. من ای جنس ہوا، ام ہوا من فضہ ام ہوا من ذہب، وہ سونے کا ہے چاندی کا ہے کس جنس کا ہے؟ قرآن حکیم میرے رب کا تعارف کرواتا ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کے ماں باپ ہے، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی اس میں سے نکلا ہے اور نہ کسی نے اس کی طرف وصال کیا ہے، نہ کوئی واصل باللہ ہے، نہ کوئی اللہ سے نکلا ہے، نہ اللہ میں داخل ہوا ہے، نہ اللہ کسی میں فنا ہوا ہے، نہ کوئی اللہ میں فنا ہوا ہے. یہی تو وہ کفر کا عقیدہ تھا جو عیسائیوں نے کہا تھا کہ تین مل کے اللہ بنتے ہیں، عیسیٰ مریم اللہ، یہ تین 1=3، یہی تو کفر تھا. اور یہی یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ ہمارے جو شیخ تھے وہ واصل باللہ تھے، ان کا اللہ کے ساتھ وصال ہو گیا، واپس اللہ میں فنا ہو گئے. اور ان کا مصلح کی شان کیا تھی؟ حضرت تو حضرت رہ گئے، حضرت کے مصلح کی شان یہ تھی کہ جو اس مصلح کو ایک مرتبہ ہاتھ لگا لیتا تو ان کے لیے وہ نجات کا سبب بن جاتا. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رئیس المنافقین کے مرنے پر یاد کیجئے حضرت کے مصلح کو چھونا نجات ہے. اور اللہ کے نبی کے بدن مبارک کو جو کرتا چھوتا رہا، جو آپ پہنتے رہے، وہ جا کے رئیس المنافق کو پہنایا، جنازہ پڑھا، اس کے منہ میں لعاب ڈالا، اس کے لیے دعائیں مغفرت کی. مصلح کو چھونے سے اگر نجات ہوتی تو محمد تو اپنا کرتا پہنا رہے ہیں، اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈال رہے ہیں، اپنا اس کی قبر اس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. اور قرآن اعلان کر رہا ہے ایک مرتبہ مغفرت کی دعا کرنے والے 70 مرتبہ بھی دعا کرے گا تو رب پھر بھی نہیں بخشتا. کسی کے مصلوں کو ہاتھ لگا کر، کسی کے لوٹوں کو ہاتھ لگا کر، کسی کے بستروں کو ہاتھ لگا کر، کسی کی جوتیوں کو سیدھا کر کے، کسی کے کرتے پہن کر قیامت کے دن نجات. اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی بیٹی کو